بسم اللہ الرحمن الرحیم. خود ہونا پر 95 آپ کی سماعتوں کی نظر. اگر اللہ نے ظالم کو مہلت دے رکھی ہے تو اس کی گرفت سے تو وہ ہرگز نہیں نکل سکتا. وہ اس کی گزرگاہ اور گلے میں ہڈی پھنسنے کی جگہ پر موقع کا منتظر ہے. اس کی ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ قوم اہل شام تم پر غالب آ کر رہے گی. اس لیے نہیں کہ ان کا حق تم سے فائق ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی معاویہ کی طرف باطل پر ہونے کے باوجود تیزی سے لپکتے ہیں اور تم میرے حق پر ہونے کے باوجود سستی کرتے ہو. ریت اپنے حکمرانوں کے ظلم و جور سے ڈرا کرتی تھی اور میں اپنی ریت کے ظلم سے ڈرتا ہوں. میں نے تمہیں جہاد کے لیے ابھارا لیکن تم اپنے گھروں سے نہ نکلے. میں نے تمہیں کارآمد باتوں کو سنانا چاہا مگر تم نے ایک نہ سنی. میں نے پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی تمہیں جہاد کے لیے پکارا اور للکارا لیکن تم نے ایک نہ مانی، اور سمجھایا بجھایا مگر تم نے میری نصیحتیں قبول نہ. کہ تم موجود ہوتے ہوئے بھی غائب رہتے ہو، حلقہ بگوش ہوتے ہوئے بھی گویا خود مالک ہو. میں تمہارے سامنے حکمت اور دانائی کی باتیں بیان کرتا ہوں اور تم پراگندہ خاطر ہو جاتے ہو. میں ان بدعتوں سے جہاد کرنے کے لیے تمہیں آمادہ کرتا ہوں تو ابھی میری بات ختم بھی نہیں ہو پاتی کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم اولاد سبا کی تتر بتر ہو گیا ہو، اپنی نشت گاہوں کی طرف واپس چلے جاتے ہو، ان نصیحتوں سے غافل ہو کر ایک دوسرے کے چکمے میں آ جاتے ہو. صبح کو میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں اور شام کو جب تم آتے ہو تو ویسے کے ویسے ہی کمان کی پش کی طرح ٹیڑھے. سیدھا کرنے والے عاجز آ گیا اور جسے سیدھا کیا جا رہا ہے وہ لا ثابت ہو رہا ہے. اے وہ لوگوں جن کے جسم تو حاضر ہیں اور عقل غائب اور خواہشیں جدا جدا ہیں، ان پر حکومت کرنے والے ان کے ہاتھوں آزمائشوں میں پڑے ہوئے ہیں. تمہارا حاکم اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، اور اہل شام کا حاکم اللہ کی نافرمانی کرتا ہے مگر وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں. خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ معاویہ تم میں سے 10 مجھ سے لے لے اور بدلے میں اپنا ایک آدمی مجھے دے دے، جس طرح دنیا کا تبادلہ درہموں سے ہوتا ہے. اے اہل کوفہ میں تمہاری 3 اور ان کے علاوہ 2 باتوں میں مبتلا ہوں. پہلے تو یہ کہ تم کان رکھتے ہو، بہرے ہو اور بول چالنے کے باوجود گونگے ہو اور آنکھیں ہوتے ہوئے اندھے، اور پھر یہ کہ تم نہ جنگ کے موقع پر سچے جواں مرد ہو نہ قابل اعتماد بھائی ہو. اے ان اونٹنوں کے چال ڈھالنے والوں کے جن کے چرواہے گم ہو چکے ہیں اور انہیں ایک طرف سے گھیر کر لایا جاتا ہے تو دوسری طرف سے بکھر جاتے ہیں. خدا کی قسم جیسا کہ میرا تمہارے متعلق خیال ہے گویا منظر میرے سامنے کہ اگر جنگ شدت اختیار کر لے اور میدان کارزار گرم ہو جائے تو تم ابن ابی طالب سے ایسے شرمناک طریقے سے علیحدہ ہوگے جیسے عورت بالکل برہنہ ہو جائے. میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل اور اپنے نبی کے طریقے اور شاہراہ حق پر ہوں جسے میں باطل کے راستوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاتا رہتا ہوں. اے نبی کے اہل بیت کو دیکھو، ان کی سیرت پر چلو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو. وہ تمہیں ہدایت سے باہر نہیں ہونے دیں گے اور نہ گمراہی اور ہلاکت کی طرف پلٹائیں گے. اگر وہ کہیں ٹھہرو تم بھی ٹھہر جاؤ، اگر وہ اٹھیں تو تم بھی اٹھ کھڑے ہو. ان سے آگے نہ بڑھ جاؤ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور نہ انہیں چھوڑ کر پیچھے رہ جاؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص اصحاب دیکھے ہیں. مجھے تو تم میں سے ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جو ان کے مثل ہو. وہ اس عالم میں صبح کرتے تھے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے خاک سے اٹکتے ہوئے ہوتے تھے، جبکہ رات کو وہ سجود و قیام میں کاٹ چکے ہوتے تھے. اس عالم میں کہ جب پیشانیاں سجدوں میں رکھتے تھے اور کبھی رخسار اور حشر کی یاد سے اس طرح بے چین رہتے تھے کہ جیسے انگاروں پر ٹھہرے ہوئے ہوں، اور لمبے سجدوں کے جیسے ان کی آنکھوں کے درمیان پیشانیوں پر بکری کے گھٹوں ایسے گٹے پڑے ہوتے تھے. جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جاتا تو ان کی آنکھیں برس پڑتی تھیں، یہاں تک کہ ان کے گریبانوں کو بھگو دیتی تھیں. وہ اس طرح کانپتے تھے جس طرح تیز جھکڑ والے دن درخت تھر تھر آتے ہیں، سزا کے خوف اور ثواب کی امید میں.